قرآن نے آواز دی وما ھذہ الحیات الدنیا، یہ تمہاری دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ سنو بھائی، ابھی سارے ثواب پہ تھوڑا سا سن لو۔ وما ھذہ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ الا لہو، الا یہ الا فیصلہ کن ہے، ڈیسائیسو ہے، اس الا کو ذہن میں رکھنا۔ الا لہو و لعب، اور اگر کچھ ہے تو فقط کھیل ہے اور تماشا ہے، بس۔ وما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب، سوائے کھیل اور تماشے کے یہ تمہاری دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، کاش لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ کوئی مستقل قیام نہ کر سکے، کہ آئے بڑا ہو بوڑھا ہو دنیا سے چلا جائے۔ بھئی یہی تو ہوتا ہے نا۔ اب تم نے کبھی غور کیا؟ ذرا سا غور کر لو، اس لیے کہ یہ نوجوان نسل کو میسج دے رہا ہوں۔ یہ جو جملہ میں نے کہا نا کہ دنیا کو اللہ نے ایسا ڈیزائن کیا ہے، دیکھو بھئی، بچہ شادی ہوئی، شادی کے بعد بچہ پیدا ہوا، اور اب بچے کو تو کچھ خبر نہیں ہے، لیکن ماں جاگ رہی ہے، باپ جاگ رہا ہے، بیمار ہو جائے تو پریشانی، رات کو اٹھ جائے چھوٹا بچہ پھر پریشانی۔ ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ اب ذرا سا بڑا ہو گیا، بڑا ہوا تو اب اسکول کی پریشانی، جب تک اس مصیبت زدہ ملک میں گھر واپس نہ آ جائے، اب انتظار کی پریشانی۔ اچھا بھائی، اب جب امتحان کا زمانہ آیا، رزلٹ اچھا آ جائے، اس کی پریشانی۔ ماں باپ کتنے پریشان ہیں اس بچے کے لیے، سوچ رہے ہو نا؟ دیکھو، زیادہ تعبیر میں روکوں گا نہیں، لیکن یہ جملے جو کہہ رہا ہوں یہ میسج ہے۔ اچھا بھائی، تو اب اچھے مارکس آ جائیں، اچھی ڈویژن بن جائے، اس بچے کی پریشانی۔ اچھا بھائی، پڑھ گیا تو اب ملازمت کی فکر کہ اچھی ملازمت مل جائے۔ اچھا بھائی، اچھی ملازمت بھی مل گئی، اب فکر کہ شادی ہو جائے تاکہ اس کا گھر آباد ہو جائے۔ اچھا بھائی، گھر بھی آباد ہو گیا، جب گھر آباد ہو گیا تو گھر میں بچہ پیدا ہوا، اور یہ ماں باپ پھر اسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ تو جو پریشانی اس کے ماں باپ نے جھیلی تھی، وہی پریشانی یہ ماں باپ جھیل رہے ہیں، اور جب ان کا بچہ باپ بنے گا وہ بھی یہی پریشانی جھیلے گا۔ تو دنیا دل لگانے کے قابل ہے؟ یہ دنیا دل لگانے کے قابل ہے؟ بھائی، اس دنیا میں جوانی پر بڑھاپے کا حملہ، یہ خطرہ سے گھری ہوئی دنیا، یہ دنیا جوانی پر بڑھاپے کا حملہ۔ اچھا، مال پر تلف ہو جانے کا حملہ ہوتا ہے، خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ ہے، مال کو ڈاکو کا خطرہ ہے، صحت کو مرض کا خطرہ ہے۔ بھائی، یہ تو خطرے ہیں، اور تمہاری تمنا، یہ توجہ رکھنا، تمہاری تمنا یہ ہے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ باقی رہ جائے۔ بہت آرام سے سننا، میں کوئی میسج دینا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر، اور چونکہ ایصال ثواب کی وجہ سے اس لیے میسج دے رہا ہوں۔ اچھا بھائی، خطرات کی زندگی ہر انسان کی تمنا ہے، صحت ہر انسان کی تمنا ہے، دولت باقی رہ جائے ہر انسان کی تمنا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ نہ زندگی بچتی ہے، نہ صحت بچتی ہے، نہ دولت بچتی ہے۔ تو اب تمہیں بتلاؤں، قرآن نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، اور یہی میسج ہے آج کا۔ سورہ نحل 16واں سورہ، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو کے رہے گا۔ بہت اکڑ رہے ہو دولت پر، ختم ہو کے رہے گی۔ بہت اکڑ رہے ہو جوانی پر، ختم ہو کے رہے گی۔ زندگی پر بڑا ناز کر رہے ہو کہ ہم زندہ ہیں، زندگی ختم ہو کے رہے گی۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اگر عمر تمہارے پاس رہی تو یقیناً ختم ہو جائے گی، اور جو چیز اللہ کے پاس رہتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ تو اپنے پاس رکھو گے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر گردن دے کر اس کے پاس رکھوا دی تو زندگی ہمیشہ کی مل جائے گی۔
اچھا پہنچ رہا ہے نا بھائی، رکے رہنا اس مرحلے فکر پر. یہ ہے اسلام میں شہادت کا فلسفہ. زندگی اپنے پاس رکھو گے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. اس کے پاس رکھوا دی ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اور دولت اگر اپنے پاس رکھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. اگر اس کی راہ میں صرف کر دی تو قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے گی. یہ ہے اسلام میں خیرات کا فلسفہ. اب یہاں روکوں گا نہیں تو وہ ماں حاضر حیات الدنیا، یہ تمہاری دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. حیات ہے رکھواؤ اس کے پاس، دولت ہے رکھواؤ اس کے پاس، جوانی ہے اس جوانی کو کام میں لاؤ اللہ کے لیے جب تو تمہاری بقا ہے. یہاں تک آ گئے نا تو اب تمہیں ایک لفظ کے لیے دیکھو تمہید میں نے روک دی اور اب سارے ثواب پہ اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی یہ جملہ بھی سنتے جاؤ، بہت آف دا ریکارڈ بول رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت آف دا ریکارڈ. مرحوم ہر گھر پہ ہوتے ہیں مرحوم. کہنے لگے کہنے لگے کہ اب جو آدمی دنیا میں زندہ تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، ریکارڈ بن رہا تھا، اس کا فائل بن رہا تھا، جب وہ مر گیا تو نامہ اعمال کلوز ہو گیا. نامہ اعمال کلوز ہو گیا. اب آپ مجلس کروائیں تو ثواب بھی پہنچے گا، فاتحہ پڑھیں تو ثواب بھی پہنچے گا، قرآن خوانیاں کروائیں ثواب بھی پہنچے گا. کہیں سے یہ عقیدہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور ہم بہت آسانی کے ساتھ اسے امپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. کہیں سے کبھی مردے کے تذکرے سے فائدہ کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ اب کیا قرآن خوانی، کون سا اصال ثواب، کون سی فاتحہ، جو مر گیا وہ مر گیا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. کہیں سے یہ برآمد ہو رہا ہے اور ہم درآمد کر رہے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ ان بزرگوں سے کہا کہ بھئی دین کی گہرائیاں تیل کے کنووں سے بہت زیادہ ہیں. دین میں ٹانگ پھنسانے کی کوشش نہ کرو. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو اب جو مرنے والے ہیں وہ مر گئے. اب سورہ فاتحہ تو نہیں پہنچے گی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس عقیدے سے متفق ہیں یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں تو واقعی متفق ہوں. میں متفق ہوں اس لیے کہ قرآن نے ایک آیہ مبارکہ میں عجیب بات کہی. من عمل صالحا من ذکر او انثى، سورہ نحل 16 سورہ آیت نشان 97. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ. جو بھی اچھا عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ دنیا سے ایمان لے کے جائے. وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ دنیا سے مومن جائے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. تو ہم ایسے شخص کو مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے. بھائی توجہات مبذول رہے. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مردے کے تذکرے سے فائدہ نہیں ہے، میں متفق ہوں. بات کل اتنی ہے کہ کون اپنے مردے کو کیسا سمجھ